ہارون رشید کے ساتھ زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا اور وہ بہت حیران تھا۔ ہوا یوں کہ ایک رات اپنے وزیر کو لے کر ہارون رشید وہ بغداد کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک اندھے فقیر کو دیکھا۔ ہارون رشید نے سونے کا ایک سکہ اس کے سامنے پھینکا۔ اس فقیر نے سکہ اٹھایا، اسے پتہ چل گیا کہ سونے کا سکہ ہے، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اے دینے والے، مجھے ایک زوردار تھپڑ مارو۔ خلیفہ کے لیے یا ہارون رشید کے لیے یہ بڑا شاکنگ تھا، وہ بڑا حیران ہوا اور وہ مسکرا کر آگے بڑھنے لگا تو فقیر نے پیچھے سے پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ میں اس بندے سے سکہ لیتا ہوں، خیرات لیتا ہوں جو مجھے زوردار تھپڑ مارتا ہے۔ ہارون رشید نے پھر چلنے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ فقیر نے سکہ واپس کر دیا۔ بہرحال ہارون رشید نے سکہ اسے دیتے ہوئے ایک ہلکا سا تھپڑ اسے لگا دیا۔ وہ بندہ مطمئن نہ ہوا لیکن ہارون رشید آگے بڑھ گئے۔ رستے میں انہوں نے وزیر کو کہا کہ کل جب دربار لگے تو اس نابینا کو دربار میں پیش کیا جائے۔ اگلا دن آ گیا، نابینا فقیر کو پیش کیا گیا دربار میں، اور جب اسے پتہ چلا کہ رات کو جس شخص نے سکہ دیا تھا وہ کوئی اور نہیں ہارون رشید تھا تو اس کے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی۔ اب ہارون رشید نے کہا کہ اب بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ نابینا گویا ہوا۔ اس نے کہا کہ میں منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا۔ میرے باپ نے بہت مال ترکہ چھوڑا تھا لیکن میں نے وہ سارا مال ترکہ غلط کاریوں میں، جوئے میں اور شراب میں اڑا دیا، اور پھر میرے گھر میں فاقے شروع ہو گئے۔ میری ماں اور میری بیوی ہر وقت مجھے لان تان کرتے کہ تم کوئی کام کرو۔ ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا اور میں نے ادھار پکڑ کر 2 اونٹ خریدے، کیونکہ مجھے اپنے والد کے دور کا تجربہ تھا، مجھے سب کچھ آتا تھا۔ چند ہی مہینوں میں میں نے قرض واپس کیا اور بڑھتے بڑھتے میرے اونٹوں کی تعداد 80 ہو گئی۔ میں تاجروں کا مال اسکندریہ کی بندرگاہ تک یا جہاں وہ کہتے وہاں لے جاتا اور خوب منافع کماتا۔ ایک دن میں 80 اونٹ لے کر واپس آ رہا تھا کہ ایک کھلی جگہ پر سستانے کے لیے میں نے اونٹ روکے اور درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اچانک وہاں پہ ایک بڑا خوبصورت درویش آ نکلا۔ ہم نے آپس میں باتیں کی۔ درویش کے پاس کھانا تھا، اس نے پیش کیا، ہم نے مل کر کھانا کھایا۔ درویش مجھے کہتا ہے کہ مجھے ایک خزانے کا پتہ ہے، اگر تم آدھا خزانہ مجھے دو تو میں تمہیں اس کا پتہ بتاتا ہوں۔ خزانہ اتنا زیادہ ہے کہ تمہارے 80 اونٹ بھر جائیں گے۔ وہ نابینا کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا اور فوری طور پر درویش کو کہا کہ چلو۔ درویش مجھے پہاڑوں میں لے گیا اور اس نے مجھے ایک بہت بڑا اور پرانا دروازہ دکھایا۔ بڑی مشکل سے دروازہ کھولا لیکن اندر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرے وہ تصور سے بھی زیادہ سونا، چاندی، ہیرے جواہرات پڑے تھے۔ وہ نابینا کہتا ہے ہارون رشید کو کہ اندازہ کریں کہ ہمارے 80 اونٹ وہ خزانے سے بھر گئے لیکن خزانہ ابھی بقایا تھا۔ وہاں خزانے میں سے اس فقیر نے ایک چھوٹی سی ڈبیا چاندی کی وہ اٹھائی اور اپنے لباس میں ڈال لی۔ بہرحال جب اونٹ لد گئے، دروازہ بند ہوا، ہم واپس اسی درخت کے پاس آئے اور فقیر نے مطالبہ کیا آدھا خزانہ۔ 80 اونٹ تھے، اس نے 40 اونٹ مجھ سے لے لیے
اور میں نے بڑی خوشی سے 40 اونٹ اس کو دے دیے، کیونکہ 40 اونٹوں پہ اتنا خزانہ تھا کہ جو میری 7 پشتیں بیٹھ کر کھاتی۔ تھوڑی دور گئے، وہ ایک طرف میں دوسری طرف، تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ درویش ہے، فقیر ہے، 2-3 سال میں مر جائے گا، یہ 40 اونٹ کیا کرے گا خزانے کے؟ میں نے اسے آواز دی، وہ رک گیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم 40 اونٹ کیا کرو گے؟ فقیر کہتا ہے بات تو ٹھیک ہے۔ بہرحال اس نے بڑی خوشی خوشی مجھے ان 40 میں سے 20 اونٹ اور دے دیے۔ اب میرے پاس 60 اونٹ ہو گئے اور اس کے پاس 20 اونٹ رہ گئے۔ ہم پھر چل پڑے۔ تھوڑی چلے تھے کہ میں نے کہا کہ وہ 20 اونٹوں کا کیا کرے گا؟ اتنا خزانہ، وہ کچھ عرصے بعد مر جائے گا۔ میں نے پھر اسے آواز دی، وہ رک گیا، اور میں نے اسے کہا کہ تم 20 اونٹوں کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے۔ مسکراتے ہوئے میں نے اسے 10 اونٹ اور لے لیے۔ میرے اونٹ ہو گئے 70 اور اس کے پاس بچ گئے 10۔ اب جب روانہ ہوئے، اب تھوڑا ہم نے زیادہ سفر طے کیا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں جسمانی طور پر قد کاٹ، میں مضبوط آدمی ہوں، اس سے کوئی چھین لے گا جو اس کی حالت ہے تو کیوں نہ اس سے میں چھین لوں یہ 10 اونٹ۔ میں واپس گیا اور میں نے اس کو ڈرا دھمکا کر کے اگر 10 اونٹ میرے حوالے نہ کیے تو میں یہی تم کو مار دوں گا۔ وہ فقیر نے کہا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ پھر مسکرایا، 10 اونٹ میرے قافلے کے پیچھے کر دیے۔ اب میرے پاس 80 اونٹ تھے خزانے سے بھرے ہوئے، اور فقیر چپ کر کے تنہا چل پڑا۔ اب میں تھوڑی دور چلا تو میرے ذہن میں آیا کہ ایک چاندی کی ڈبیا بھی فقیر نے اٹھائی تھی خزانے سے، بڑی چمک رہی تھی، اصل چیز اس میں ہے۔ نابینا کہتا ہے کہ میں نے اس کو آواز دی، فقیر رک گیا۔ میں نے اپنے اونٹ باندھے اور اس کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے کہا کہ تم نے وہ ڈبیا جو ہے وہ جیب میں چھپائی تھی چاندی والی، اصل چیز وہ ہے، مجھے وہ چاہیے۔ فقیر نے ڈبیا نکالی۔ جب میں نے ڈبیا کھولی تو اس میں سرما تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو فقیر نے مجھے کہا کہ اگر دائیں آنکھ میں یہ سرما ڈالو گے تو زیر زمین پرانے بادشاہوں کے جتنے خزانے پڑے ہیں وہ تمہیں نظر آئیں گے دائیں آنکھ میں، اور اگر تم نے یہ سرما بائیں آنکھ میں ڈالا تو تم اندھے ہو جاؤ گے۔ وہ کہتا ہے میں نے فوراً سلائی دائیں آنکھ میں لگائی، میں کیا دیکھتا ہوں کہ زمین کے نیچے خزانے ہی خزانے ہیں، درباروں کے نیچے خزانے ہی خزانے ہیں، جاتی امراء کے نیچے خزانے ہی خزانے ہیں، بلاول ہاؤس کے نیچے خزانے ہی خزانے ہیں، شرجیل میمن کے گھر خزانے ہی خزانے ہیں، سارے نظر آنے لگے۔ پھر ہم علیحدہ ہونے لگے تو میں نے سوچا کہ یہ فقیر آخر میں میرے ساتھ چال چل گیا ہے۔ اصل خزانے بائیں آنکھ والے ہیں کہ اگر بائیں آنکھ میں سلائی ڈالی جائے تو اس سے زیادہ خزانے نظر آئیں گے۔ نابینا کہتا ہے میں نے بائیں آنکھ میں سلائی ڈالی۔ سلائی کا ڈالنا تھا کہ اسی وقت میرا نور چلا گیا، میں اندھا ہو گیا۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ فقیر بھاگتا ہوا آیا، اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ میں نے سلائی بائیں آنکھ میں ڈال لی ہے۔ درویش نے کہا کہ دائیں آنکھ کا میرے پاس علاج تھا، خزانے نظر آ رہے تھے، میں تمہاری مدد بھی کر سکتا تھا۔ بائیں آنکھ کا اس دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ اور بڑے مزے سے درویش نے میرے ہاتھ سے 80 اونٹوں کی لگام لی، ایک زوردار کہکا لگایا اور میرا 80 اونٹ
वो लेकर चला गया। मैंने चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद लोग आए वहां से गुजरने वाले, उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने उन्हें सारा पता अपना बताया, कहाँ से आया हूँ, मेरा घर कहाँ पे है। वो मुझे मेरे घर छोड़ गए। मैंने घर सारा वाकया बताया तो सबसे पहला तमांचा जो मेरे गाल पर पड़ा वो मेरी मां का था। उसके बाद वो मुझे इस जगह पर बिठा जाती है, मैं भीख मांगता हूं और हम तीनों खाना खाते हैं। लेकिन मैं उस शख्स से भीख जो है वो लेता हूं जो मुझे जोरदार थप्पड़ मारे ताकि मुझे वो सारा वाकया याद आए। हारून रशीद ने कहा कि फिर तो एक थप्पड़ तुम्हारा हक नहीं बनता, थप्पड़ तो ज्यादा बनते हैं। और लाइन में खड़े करके हारून रशीद ने जितने दरबारी बैठे थे उसको एक एक जनाटेदार थप्पड़ लगवाया। जब थप्पड़ लग गए, उसके कान और मुंह से खून आने लगा, तो फिर हारून रशीद ने वजीर से कह के उसका वजीफा लगवाया और उसको कहा कि बंदा न पुत्र बन के अब घर बैठना है, तुम्हें वजीफा मिल जाएगा, तुम्हें जो सज़ा मिलनी थी वो मिल चुकी है। तो मैंने अपने मोहतरम जो मेरे व्यूर्स हैं उनको बताना है कि घर में कभी नज़र दौड़ानी है, ऐसी ऐसी चीज़ें पड़ी होंगी, ऐसी ऐसी चीज़ें पड़ी होंगी जो पूरे साल में आपने उनको हाथ नहीं लगाया होगा। मैं कसमिया तौर पे कहता हूं कि पूरा साल आपने उनको हाथ नहीं लगाया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते होंगे कि मेरा नाम महमूद नियादी है, 7 बर-ए-आज़मों में मशहूर है। मैं इतना बड़ा तजज़िया निगार और इतना बड़ा दानिशवर हूँ, आपको नहीं पता, तो ये आपका कसूर है, मेरा कसूर नहीं है। और मेरी तरफ से मेरी तमाम मोतबर फैमिली को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे, मैं नहीं जानता, मैं देख के बताता हूँ कि आज जो है वो 15 अक्टूबर और सन है 2025 और दिन है बुध का। कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखनी है। हालात तेज़ी से बदल रहे हैं और क्यों बदल रहे हैं ये भी आपको बताता हूँ। और किसके होंठ मशीन गन और स्टेन गन की तरह है, क्योंकि होंठों से वो काम भी इस किस्म का लेते हैं। फिर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बाब आज़ादी का, बाब दोस्ती का क्या हुआ उसके बारे में आपको बताऊंगा। खून आशाम ख़ानदान के बारे में आपको बताऊंगा, जो ड्रिकोला ख़ानदान है और जो है वो लोगों का खून पीता है अपने इक़्तिदार के लिए। लेकिन सबसे पहले आपने, अगर चैनल पे आप नए हैं तो आप क्याम करें, स्टे करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो मोहतरम सब्सक्राइब कर चुके हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो वो सबसे पहला काम ये करें कि मेरे ख्यालात से इत्तेफाक नहीं है, मेरी वीडियो पसंद नहीं है, तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करें, ये उनसे दरख्वास्त है। और जो मेरे फैंस हैं वो वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा फैलाएं, पैगाम को फैलाएं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात नौजवानों तक, नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो मेरे जितने व्यूज़ हैं, अल्लाह का शुक्र है, कम हैं ज़्यादा हैं, तो वो वीडियो को पूरा वॉच करने की कोशिश किया करें। एवरेज व्यू ड्यूरेशन वो 20 मिनट तक हमने पहुंचाना है, 13 तक पहुंच गया है। इसको इंशाल्लाह आप नॉर्मल स्पीड में पूरा देखेंगे तो ये 20 तक पहुंच जाएगा। 28 नवंबर और 2025, बार बार आपको बताता हूँ, माय फेवरेट और हमारे दिल की धड़कन, मेरी जिन मेरी जान, जनरल आसिम मुनीर हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, उन्होंने रिटायर होना है और अब उनकी रिटायरमेंट में 48 दिन रह गए हैं। लेकिन आप अपने हाफजे पे जोर दें, मैंने आपको बताया है कि ये 48 दिन वो हम पे बहुत भारी पड़ेंगे। ये 48 दिन ये हमें बहुत सारी कीमतें चुकाना पड़ेंगी, क्योंकि आप पीछे हिस्ट्री देख लें, अक्टूबर और नवंबर में जब ये दिन आते हैं कि नए आर्मी चीफ ने आना है या उसी ने स्टे करना है, तो ये मामला जो है वो इसी तरह हो जाते हैं। पहली जो तरक्की की अलामत है, पाकिस्तान का पासपोर्ट इस वक्त दुनिया में सिर्फ शाम से ऊपर है, अफगानिस्तान से ऊपर है और इराक से ऊपर है।
ان 3 ملکوں سے اوپر ہے، باقی سب سے نیچے ہے۔ ہمیں کہا جاتا تھا اگر ہم نہ ہوتے تو آپ عراق بن جاتے، آپ شام بن جاتے، آپ افغانستان بن جاتے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں بنا دیا گیا ہے۔ صرف 3 ملک پاکستان کے پاسپورٹ سے نیچے ہیں پوری دنیا میں۔ ایتھوپیا آپ سے اوپر ہے، بنگلہ دیش آپ سے اوپر ہے، شری لنکا آپ سے اوپر ہے۔ لیکن پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ٹاپ 10 جو پاسپورٹس ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کی مہربانی سے امریکہ ان میں اب شامل نہیں ہے۔ ٹاپ 10 میں پہلے نمبر پہ ہے سنگاپور، زبردست جی، ان کے لیڈروں کو سلام۔ دوسرے نمبر پہ ہے جنوبی کوریا، زبردست جی، ان کے لیڈروں کو سلام اور شکر ہے وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے جاپان، ان کے لیڈروں کو سلام۔ یہ وہ جاپان ہے 1945 میں، یعنی ایک تقریباً ہفتے کے اندر ہیروشیما پر ایٹم بم ہنری ٹرومن نے پھنکوایا، پھر 3 دن بعد ناگاساکی پر ایٹم بم پھنکوایا۔ یہ وہ جاپان ہے جو پہلے تیسرے نمبر پہ ہے پاسپورٹ میں، لیکن یہ جہنم میں جائیں گے، مسلمان ہیں نہیں۔ اس کے بعد امریکی میڈیا نے بڑی اہم رپورٹ شائع کی ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ بیت المقدس کے بغیر جو ہے وہ بڑا مشکل ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا، اور یہ بات سچ ہے۔ رجب طیب اردوان کہہ چکے ہیں کہ بیت المقدس کی ایک ایک اینٹ کی حفاظت کی جائے گی، اور فلسطین کا جو دارالحکومت ہوگا وہ بیت المقدس ہوگا۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ سعودیہ اس کو نہیں مانے گا اگر بیت المقدس نہیں ملتا فلسطین کو۔ فلسطین کا مطلب ہی بیت المقدس ہے، بیت المقدس کا مطلب فلسطین ہے۔ لیکن ہمارے والوں کو کوئی نہیں پتا، ہمارے والے جس طرح قسم ایس جو خوش آمدیں کی، جو اس نے ڈرامہ کیا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ بہرحال ہم مان لیں گے، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی خبر ہے، وہ خبر یہ ہے کہ CEO ہیں گوگل کے، انہوں نے کہا ہے کہ 45 کھرب روپے کا AI ہب، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہب بنایا جا رہا ہے انڈیا میں۔ زبردست جی، بہت زبردست، انڈیا والوں کو مبارک ہو۔ اور CEO کا کہنا ہے کہ امریکہ سے باہر یہ ہماری سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے، امریکہ کے بعد۔ امریکہ سے باہر اندازہ کریں کتنے لوگوں کو نوکریاں ملیں گی، کتنی خوشحالی آئے گی۔ یہاں SIFC بن گئی، یہاں پہ جو ہے نا وہ ڈالرز آ گئے، یہاں پہ ریال آ گئے، سارا جو ہے نا وہ بہرحال آپ کے سامنے بہت زبردست ہے جی یہ انڈیا کے لیے۔ اور 2008 کے بعد IMF نے ڈالروں کی بارش کر دی ہے، قسم ایس، بڑا زبردست فارمولہ ہے۔ اٹھائیں نخرے، گلے میں ڈالیں نخرے، لٹکیں نخرے، جتنا اٹھایا گیا اسی دن IMF نے کہا جا رہا ہے کہ 2008 کے بعد اتنے ڈالرز پاکستان کو مل رہے ہیں۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ خوش ہو رہے ہیں، اور بھائی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قرضہ ہے، کھانا انہوں نے ہے، جانا ان کے اکاؤنٹوں میں، اتارنا میں نے اور آپ نے۔ کس صورت میں اتارنا ہے؟ ایک درویش کہتا تھا مہنگائی کی صورت میں، مہنگائی کی صورت میں اتارنا ہے۔ مہنگائی زیادہ ہو جائے گی، سود کی قسطیں دینی ہے، اس پہ سود دینا پڑے گا۔ 2008 کے بعد اتنے ڈالر مل رہے ہیں، اور اسلام آباد میں جشن ہے، یعنی وہاں پہ شروع ہو گئی ہیں میٹنگیں کہ کتنا کس کے اکاؤنٹ میں باروں بار جائے گا، باروں بار۔ یہ IMF کو بھی پتہ ہے، یہ امریکہ کو بھی پتہ ہے، اور وہ خوش اس لیے کہ واپس اتر ہی جاتا ہے، یعنی کاغذوں پہ چڑھ گیا۔ کاغذوں پہ ایک دکاندار آپ کو 2 کلو چینی ادھار دیتا ہے، رجسٹر پہ لکھ لیتا ہے اور چینی آپ کے ہاتھ سے واپس لے لیتا ہے۔ رجسٹر پہ چڑھ گئی، 2 کلو آپ نے پیسے دینے ہیں، تقریباً 400 روپیہ۔ اسی طرح یہ کاغذوں پہ چڑھ جاتا ہے، ریکارڈ پہ آ جاتا ہے۔ جو بھی نئی حکومت آئے گی وہ اس کی پابند ہوگی، یہ پہلے گارنٹی ہوتی ہے۔ اور کھلی ولی ہو جائیں گے، کھلی ولی یعنی پیپلز پارٹی، نون لیگ اور سارے آپ کو پتہ ہے پنڈی بوائز، یہ سارا جو ہے نا 2008 کے بعد ڈالروں کی بارش ہو گئی ہے۔ وہ چاپلوسی اتنی جو ہے نا وہ کام آئی ہے ہمارے۔ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جو وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری ہیں کیرولین، اچھی چیز ہے، آندرا تک اچھی چیز ہے کیرولین، آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ گوگل پہ، تو اس کے جو ہونٹ ہیں وہ مشین گن کی طرح چلتے ہیں۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں، وہ اپنی عمر تک
और लानती ठरकी बुढ़ा और अपने कमेंट्स देखो, ये साफ ही और बात कर रहे थे। ये कैरोलिन पे शुरू हो गया है कि जी उसके होंठों से काम भी वो थोड़ा लेती हैं, फिर उनके होंठ तो मशीन गन की तरह होने हैं, और जब आपके पास माल हो, आपकी इतनी चापलूसी हो, तो जाहिर है सबके होंठ मशीन गन की तरह लगते हैं। टाइम मैगजीन ने अपने जो है ना वो पहले टाइटल पे डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर छापी है। ये बड़ा एजाज होता है जब टाइम मैगजीन छापे। उस पर डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी बदतरीन फोटो लगाई है और उसमें मैं गंजा नजर आ रहा हूं, मेरे बाल गायब हैं। ये सबसे बड़ी ताकत का सदर है जो इतना सेंसिटिव है। वो तो हमारी मुख्यमंत्री है, वजीर आला पंजाब है, जो तस्वीरों के मामले में सेंसिटिव है, जिसकी तस्वीर से गन जो है ना वो साफ करो तो वो रो पड़ती है। शो स्वीट। बहरहाल जॉन ट्रंप को भी यही बीमारी है कि जी मेरे बाल नजर नहीं आ रहे। ठीक है जी, खरबपति हैं जी, ये एमिरेट्स के नाम है इनका, खलफ अहमद कहते हैं कि जो गजा की पहचान थी वो उसकी मखसूस पहचान थी, जिस तरह गजा था। इन्होंने खत लिखा है डोनाल्ड ट्रंप को कि गजा की तामीर नौ में उनको शामिल किया जाए, वो अपने पैसे लगाएंगे। एशिया में तकरीबन इस वक्त नंबर 1 है खलफ अहमद, और इनका जो अगर इनकी बात मानी जाए तो उन्होंने कहा कि ये गजा को पुरानी सूरत में बहाल करेंगे, जो गजा की जो है वो पहचान थी। बहरहाल इनको लिफ्ट नहीं कराई जाएगी। उसके बाद एक वीडियो वायरल हुई है, और वीडियो ये वायरल हुई है कि इस्लामी मुल्कों में सबसे बड़े मुल्क इंडोनेशिया का सदर वो डोनाल्ड ट्रंप का ऐस किस कर रहा है, पोंछ चूम रहा है कि मेरे ख़ानदान को बचाया जाए, मेरी बहू और मेरे बेटे को बचाया जाए, लोग मेरी तिक्का बोटी कर देंगे। ओ दगड़ दल्लो, ऐसा काम क्यों करते हो अपने लोगों के साथ? अपनी कौम पे क्यों इतना जुल्म करते हो कि तुम्हें इनके सामने झुकना पड़ता है, इनकी मिन्नतें करनी पड़ती है। बहरहाल वो वीडियो वायरल हो गई है, जिस तरह शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप की अलहदगी में एक कोने में ये सारे जो है ना नखरे उठाए। उसने कहा इधर सबके सामने उठाओ। फिर आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप का लानती शैतान और खबीस आदमी है। फिर शहबाज शरीफ ने पूरी दुनिया के सामने उठाए, और इटालियन वजीर आज़म बड़ी खूबसूरत है, वो इस तरह करके खड़ी थी कि हाँ इतना लेला, इतना अर्दली, इतना चपड़ासी, वो इस तरह खड़ी थी। बहरहाल इंडोनेशिया के सदर ने कहा है कि मुझे मेरी कौम से बचाओ। ये वीडियो वायरल हो गई है। उसके बाद पारस जहांजेब वो कहती हैं कि निज़ाम पे खौफ तारी है जो है ना वो आफरीदी की वजह से। मैंने आपको पहले बताया ना, अब राज करेगी खल्के खुदा, कि अगर इस किस्म के बंदे आ गए और इस किस्म के बंदे कामयाब हो गए और नौजवानों को अपनी मंजिल नज़र आ गई, तो ये ख़ानदान, ये बादशाहतें और ये रवायतें ये कहाँ पे जाएंगी? तो पारिस जहांजेब का जो तबसरा है वो बिल्कुल बर वक्त और ज़बरदस्त है। बाब दोस्ती बनाया गया था जी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, उसको बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया है और बड़ा खौफनाक हमला हुआ है। लेकिन एक बात मेरी आपने याद रखनी है, वो बात ये है कि जंग जब शुरू होती है तो सबसे पहला कत्ल सच का होता है, पहली कैजुअलिटी वो सच की होती है, क्योंकि सच नहीं बोला जाता दोनों तरफ से। अब दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमने ये कर दिया, पाकिस्तानी कह रहे हैं हमने ये कर दिया है, और वहाँ से बड़ी खतरनाक और खौफनाक वीडियोज़ आई हैं। पाकिस्तानी फ़ौजियों के जो जिस्म हैं उनकी बेहुरमती की जा रही है, फुटबॉल तक खेली जा रही है। 1958 में रशिया ने एक मिसाइल तैयार किया था, वो मिसाइल उन्होंने दोबारा जो है ना उसको रिसाइकिल किया है, दोबारा उसको चलने के काबिल बनाया है। यानी बात मिसाइलों तक पहुँच गई है, बात टैंकों तक पहुंच गई है, और दोनों तरफ से भारी असले का इस्तेमाल हो रहा है। हम हर सूरत में पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये कि हम नहीं चाहते कि ये जंग हो, ये जंग फैले, दोनों तरफ से नुकसान हो। सऊदीया ने कहा बातचीत, कतर ने कहा, इसके अलावा जो है ना तुर्की ने कहा, आज रशिया ने कहा कि मेहरबानी करें ये काम न करें और मुज़ाकरात से बात को जो है वो हल करें। लेकिन दोनों तरफ यानी यहाँ तक पाकिस्तानी क्लेम कर रहे हैं कि जो हमारे ड्रोन्स हैं वो काबुल और कंधार तक पहुँच गए हैं। ये बड़ा ख़तरनाक है।
اور اس سے جو ہے وہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کا بیک لیش آئے گا، اس کا جو ہے وہ جواب آئے گا، اور جواب کہاں پہ آئے گا؟ زیادہ تر کے پی کے جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں، اور زیادہ تر بلوچستان جو ہمارے بلوچی بھائی ہیں۔ تو ہم کسی صورت جذبات میں آ کر کے مار دیں، پھاڑ دیں، اڑا دیں، یہ ہمارا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے، لیکن مولا علی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ یہ بہرحال اپنی جگہ فیکٹ ہے۔ اس کے بعد ماڈل ٹاؤن، شہباز شریف ہوتا ہے وزیر اعلیٰ، رانا ثناء اللہ مچھڑ ہوتا ہے وزیر قانون، درود پڑھ رہی ہوتی ہیں عورتیں اور بچے منہاج القرآن میں، وہاں پہ طاہر القادری نے کہا کہ وہ باہر نکلیں گے، وہاں پہ آپریشن ہوتا ہے، وہاں پہ 14 جو ہے نا وہ اشخاص وہ شہید ہو جاتے ہیں، ان میں ایک حاملہ خاتون بھی ہوتی ہے، خواتین کے منہ پہ گولیاں ماری جاتی ہیں۔ شہباز شریف کی وزارت اعلیٰ بھی برقرار رہتی ہے، رانا ثناء اللہ بھی وزیر رہتا ہے، اور آج تک اس کا کچھ نہیں ہوا۔ یہ وہ خون شام خاندان ہے۔ آپ ماڈل ٹاؤن دیکھ لیں، آپ 26 یا 25 نومبر دیکھ لیں، ڈی چوک، آپ مرید کے دیکھ لیں، یعنی اس کے بارے میں کیا آ رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ سما بتا رہا ہے کہ 600 لاشیں 600 لاشیں، آپ سوچ سکتے ہیں؟ یہ ہیں وہ خون شام درندے، یہ ہیں وہ خون شام خاندان جو ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں اقتدار کے لیے۔ یعنی اقتدار میں بیٹھ کے یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر اس وقت کسی کو لٹکا دیا جاتا، اگر اس وقت جو ہے وہ یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے، ایف آئی آر نواز شریف پہ ہے، شہباز شریف پہ ہے، رانا ثناء اللہ پہ ہے، چودھری نثار پہ ہے جو وزیر داخلہ تھے، راحیل شریف نے ایف آئی آر کٹائی تھی، وہ کٹی ہوئی ہے ایف آئی آر۔ باقی تو ایف آئی آر نکال لاتے ہیں، بھٹو کی تو نکال لائے تھے کتنے سال پہلے کی، تو وہ بھی ایف آئی آر نکال لیں ماڈل ٹاؤن کی کہ آئندہ یہ نہ ہو۔ بہرحال جی وہاں پہ جو عیدی ٹیم کے سربراہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تقریباً 150 افراد کو گولیاں لگیں، ہم انہیں ہسپتال لے کے گئے، اور سما یعنی پہلے جو فیس بک پہ جس نے کہا 60 بندے شہید ہو گئے، جی فیک نیوز ہے، 70 ہو گئے فیک نیوز ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ اب سما جو سینئر وزیر ہے، جو ان کا جو ہے نا وہ دایاں بازو ہے علیم خان، اس کا چینل بتا رہا ہے، اب اس میں فیک نیوز کا مقدمہ کریں۔ 600 آپ اندازہ کریں، امیجن کریں۔ اور جو ٹی ایل پی ہے اس نے آفیشلی اپنے جو ہے نا اس میں کہا ہے رد عمل میں کہ ساتھ رضوی اور جو انس رضوی ہیں ان کے ساتھ کچھ غلط کر سکتی ہے حکومت، اور اگر حکومت نے کچھ غلط کیا تو اس کے بہت بھیانک نتائج آئیں گے۔ ایک فلم میں انیل کپور کو امریش پوری کہتا ہے کہ تمہیں 2 سال ہوئے ہیں، ہمارا 40 سال کا تجربہ ہے، تو انیل کپور کہتا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ یہ 2 سال لڑ کے نا میرا تجربہ 42 سال کا ہو گیا ہے۔ عمران خان بہت سیدھے آدمی ہیں، عمران خان بہت دیانتدار آدمی ہیں، 2 × 2 4 کی طرح بندے ہیں، ہر کسی پہ اعتبار کرتے ہیں، ہر کسی کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، لیکن ان لانتیوں کے ساتھ نپٹ کے نا، ان لانتیوں کے ساتھ پیپلز پارٹی، نون لیگ، ایم کیو ایم، ان لانتیوں کے ساتھ نپٹ کے وہ ان کا باپ بن چکا ہے۔ ساری رکاوٹیں دور ہو گئیں، آفریدی نے گلوز پہن لیے، پیڈز باندھ لیے آفریدی نے، اور وہ پچ پہ آ گیا۔ فضل الرحمان کی ساری خباثت الٹ پلٹ ہو گئی، حلوے کا ٹرک الٹ گیا، باپ کو بھیج، یہ بھی ایک جو ہے نا وہ ڈائلاگ ہے۔ عمران خان کا مقابلہ اب نہیں کر سکتے۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ نواز شریف مر رہا تھا ہسپتال میں، ہم لوگوں کو کہتے تھے 10 بندے بھی نہیں آتے تھے، یوٹیوب پہ نکال لیں، خواجہ آصف کہہ رہا ہے 10 کارکن بھی نہیں آتے تھے۔ وہ جیل میں بیٹھا ہے، اور جیل میں بیٹھ کے کیا کرتا ہے یار؟ ایک حکم باہر جاری کرتا ہے، سب کی کام پہ ٹانگ جاتی ہیں، علیمہ خان کو اندر نہیں جانے دیتے، ہمیں ڈر لگتا ہے، علیمہ خان باہر آ کے بولے گی ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمارا نام لیا جائے گا، ہمیں ایکسپوز کیا جائے گا، ہمارے جسم پہ پہلے بھی کچھ نہیں ہے، پھر ہمارے جسم کو جو ہے نا ننگا کیا جائے گا۔ بہرحال باپ کو بھیج، عمران خان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور اس کے پاس جو طاقت ہے اللہ کے بعد وہ عوام کی ہے۔ اسے پتہ ہے کہ عوام کی بھاری اکثریت اس کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہے، اس کی جو طاقت ہے وہ ایمان کی طاقت ہے، اس کی جو طاقت ہے وہ لا الہ الا اللہ کی طاقت ہے۔ عرفان احمد یہ اڈیالہ جیل میں قید ہے،
اور اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے کہ جی مجھے عمران خان والی سہولتیں دی جائیں. ہم تو کہتے ہیں حکومت کو کہ عرفان احمد کو سہولتیں دیں کہ عرفان احمد کو پیو یاد آ جائیں. ایک کمپاؤنڈ میں عمران خان قید ہے. عمران خان کے دائیں کوئی نہیں ہے، بائیں کوئی نہیں ہے، سامنے برآمدہ ہے. عمران خان کو سورج نہیں لگتا، عمران خان کو باجماعت نماز نہیں پڑھنے دی جاتی، عمران خان کو باہر ٹہلنے نہیں دیا جاتا. حالانکہ ساری جیلوں میں ہوتا ہے، ساری جیلوں میں. روڈولف ہیس، میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، یہ ہٹلر کا 2 IC تھا، روڈولف ہیس. اس نے آخری عمر جیل میں گزاری تھی. یوٹیوب پہ نکالیں کہ وہ کس قسم کی جیل ہے. روڈولف ہیس کتنے بڑے بڑے لانز میں ہاتھ میں سٹک لیے وہ چہل قدمی کر رہا ہے، دھوپ پہ بیٹھا ہے. ہٹلر کا 2 IC، ہٹلر کا روڈولف ہیس. یوٹیوب پہ نکال لیں. جب اسے سزا ہوئی تو اس کو کتنے مزیدار جو ہے نا قید تھی. ادھر عمران خان، تو یہ عرفان احمد کو، ہاں عمران خان چیزیں منگواتا ہے اپنے پیسوں سے، ساری جیلوں میں اجازت ہے، آپ اپنے پیسوں سے جو چیز مرضی ہے منگوائیں. تو یہ اس میں اگر اتنی تپڑ ہے عرفان احمد میں، عرفان کے باپ کے پاس یا ان کے پاس یا عرفان کے پاس اتنے پیسے ہیں تو منگوائے. انہوں نے پہلے عورتیں چھوڑی، عورتوں کے پٹے چھوڑے، عدت ہو گیا، توشہ خانہ ہو گیا. یعنی اتنی توجہ یہ کام پہ دیتے نا. اب ہائی کورٹ میں ریٹ بیان ہی ہے تو پھر انہی کو بندہ قید تنہائی میں ڈال کے اور ان کو کہے کہ عمران خان والی سہولتیں انجوائے کرو، بکرے کھاؤ، بکرے پاڑو، بلکہ شہد کھاؤ، ساری چیزیں کھاؤ اور ادھر بیٹھو. 3 دن میں لگ پتہ جائے گا کون کتنا کمانڈو ہے، کون کتنا ٹف ہے. کیونکہ میں نے بتایا وہ تو ایمان کے لیے کھڑا ہے، اس میں تو ایمان کی طاقت ہے. ان میں کون سی طاقت ہے؟ لوگوں کو مارنے کی، سوٹے مارنے کی، ڈنڈے مارنے کی. وہ مدرسے میں آج باجماعت بد دعا ہو رہی تھی، وہ طاقت ہے ان کے پاس. ان کا نام آتے ہی بکائیاں شروع ہو جاتی ہیں. ان کا نام آتے ہی جو الفاظ نکلتے ہیں منہ سے وہ میں بیان نہیں کر سکتا. بہرحال عرفان احمد نے، اور آپ کو پتہ ہے یہ سپانسرڈ درخواستیں ہیں، ان کو سپانسر کیا جاتا ہے. ان کو کون بھجواتا ہے بیانیہ بنانے کے لیے کہ عمران خان موجیں کر رہا ہے کہ جی مجھے بھی وہ سہولتیں دی جائیں جو عمران خان کو ملی ہوئی ہیں. تمہاری یعنی جو بھی ہے عرفان احمد، تمہاری اوقات ہے عمران خان جتنی؟ تم نے کبھی عمران خان جتنے ووٹ لیے؟ تمہاری عمران خان جتنی پارٹی ہے؟ یا عمران خان تو سسٹم کا باپ ہے، سیاست کا باپ ہے. تو بہرحال جی یہ درخواست آئی ہے، اور یہ درخواست کس نے بھجوائی ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ سیانے ہیں. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ساری کائنات کا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.